بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 سپٹمبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے عوض ہلاک نہ کر ڈالا۔ 18 سپٹمبر 1739 معاہدہ بلغراد طے پایا۔ یہ معاہدہ سلطنت سربیا جو اس وقت ریپبلک سربیا کہلاتی ہے، اس وقت بادشاہت تھی، شہر جو تھا اس کا بلغراد، اس میں یہ طے پایا تھا جو سلطنت عثمانیہ اور ہیبسبرگ سلطنت منارک تھی، بادشاہت تھی، اس کے درمیان یہ طے پایا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک 2 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ جو 2 سال جاری رہی تھی، یہ ہیبسبرگ نے روس سے اعانت حاصل کی، عثمانیوں کے خلاف تھی، اور بہرحال جنگ کسی بھی ملکوں کے درمیان ہو اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اور میری دلچسپی اس میں صرف یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عثمانیوں کی بازگشت جو ہے وہ یورپ اور روس میں سنی جا رہی ہے۔ عثمانیوں کی سلطنت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تقریباً 25 سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی تھیں۔ آج جو پورے ملک ہیں وہ ان دنوں میں صوبے ہوتے تھے سلطنت عثمانیہ کے۔ آخر عثمانیوں کو زوال کیوں آیا؟ عروج و زوال کی داستان ہمیں پڑھنی چاہیے، دلچسپ ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان وجوہات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ مسلمان آج زوال کا شکار کیوں ہیں اور یورپ اور امریکہ عروج اور سپر پاور کیوں ہیں۔ 18 سپٹمبر 1739 جب معاہدہ بلغراد طے پایا عثمانیوں کے درمیان اور روسی اور سرب سلطنت کے درمیان۔ 18 سپٹمبر 1954 ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کا یوم پیدائش ہے، جن کی بیگم غنوہ بھٹو آج بھی سیاست میں پیش ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو نے الذوالفقار تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، ایک کمیونسٹ لیڈر تھے۔ اپنے والد کے زوال کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں جلا وطنی کی زندگی گزاری، افغانستان چلے گئے تھے۔ 1981 میں انہوں نے PIA کا ایک جہاز ہائی جیک کیا۔ یہ پرواز جو تھی پشاور سے کراچی جا رہی تھی، یہ انہیں کابل لے گئے۔ جب بے نظیر بھٹو پاکستان میں بسر اقتدار آئیں تو مرتضیٰ بھٹو پاکستان آ گئے اور ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ بہت سی باتیں، بہت سی کہانیاں۔ بہرحال آج 18 سپٹمبر مرتضیٰ بھٹو کا یوم پیدائش۔ 18 سپٹمبر دنیا بھر میں واٹر مانیٹرنگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ 2003 سے یونائٹڈ نیشنز کے جو عالمی دن کی فہرست ہے اس میں یہ شامل کیا گیا۔ اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پانی کی اہمیت سے، اس کی کوالٹی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ اردو میں آپ اس دن کو عالمی یوم تجزیہ آب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس دن دنیا بھر میں پانی کے نمونوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کو بچے بہت دلچسپی سے لیتے ہیں، لیکن بڑے اور بچے دونوں کے ذمے اپنے طور پر ہر شخص جو ہے اپنے ذمے لگاتا ہے کہ وہ پانی کا تجزیہ کرے۔ اسکولوں میں کٹ فراہم کی جاتی ہیں، موجود بھی ہوتی ہیں۔ یہ کٹ جو ہیں 4 چیزیں معلوم کرتی ہیں۔ مثلا نمبر 1 تو یہ معلوم کرتی ہیں کہ جو کچھ سیمپل لے لیے جاتے ہیں پانی کے جس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں 4 معلوماتیں جو ہے فراہم کی جاتی ہیں کہ اس کا درجہ حرارت کیا ہے، اس میں تیزابیت کتنی ہے، ایسیڈیٹی، شفافیت کتنی ہے، کلیئرٹی یا ٹربیڈی، اور آکسیجن کی تعداد یعنی ڈیزولوڈ آکسیجن جو ہے وہ اس کے اندر کتنی ہے۔ یہ 4 چیزیں معلوم کرنے کے بعد جو بچے ہیں اس کو ایک ویب سائٹ کے اوپر شیئر کرتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ جو ہے WWMD کہلاتی ہے، یعنی ورلڈ واٹر مانیٹرنگ ڈے، WWMD ورلڈ واٹر مانیٹرنگ ڈے.org۔ یہ ویب سائٹ ہے جہاں جا کر اگر آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی سائٹ، اور وہاں دنیا بھر کے یعنی جب میں اس سائٹ کو دیکھ رہا تھا تو دیکھا کہ پچھلے سال جو تھے انہوں نے کوئی 77 ملکوں نے اس میں حصہ لیا، اور ان کے بچوں نے یہاں جا کے اپنے جو تجزیاتی نمونے تھے ان کے بارے میں معلومات وہاں فراہم کی۔ پاکستان موجود نہیں تھا ان میں۔ امریکہ میں یہ کٹ جو ہے جو یہ 4 چیزیں معلوم کر سکتی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ $13 ہے، اور ہمارے
خدا نہ کرے کہ میرا یہ گمان صحیح ہو، شاید ہی کسی اسکول میں یہ کٹ موجود ہو اور بچے جو ہیں اس سے کچھ استفادہ کر سکتے ہوں، جب بچوں کو کم سے کم یہ بتایا ہی جاتا ہو کہ اس طرح سے کچھ معلومات فراہم کر کے آپ اس ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک تعلیم جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم دی ہی نہیں جاتی، ہم جو ہے اس طرح کے موضوعات کو اپنی تعلیم کا حصہ ہی نہیں بناتے، ہم جو ہیں وہ کتابیں رٹنے والے طوطے ہیں اور ہم جو ہے پانی کی قدر و قیمت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مونسون کی جو بارشیں ہیں اس کا جو کتنے کیوسک پانی سمندر میں جا گرے گا، جسے ہم ڈیم بنا کر محفوظ کر سکتے تھے، جو ہماری بجلی، زراعت اور پینے کی ضروریات جو ہے وہ ان کو پورا کر سکتا تھا۔ مجھے اس دن کے بارے میں جان کر بہت ہی افسوس ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جاننا جو ہے وہ خود ایک عذاب ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہم پانی کی اہمیت سے واقف ہوں گے اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے، اپنے لیے سوچنے والے، دوسروں کے بارے میں سوچنے والے۔ ہم سندھی، بلوچی، پنجابی، پختون ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان بھی ہوں گے۔ آج